اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 سے ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بہت اہم ڈسکشن ہے، اس کو ہم ذرا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اہمیت ہمیں قرآن سے ہی تو پتہ چلتی ہے کہ یہ آدم اور ابلیس کا جو ذکر ہے پورے قرآن میں 7 مقامات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 7 مقامات ہیں، یعنی اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ 7 دفعہ ہم لوگ پڑھیں گے، جس میں سے آپ لوگوں نے 2 دفعہ پڑھ لیا ہے، پہلا نقطہ۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ ہے کہ ہم اگر خود سوچیں تو ہم نے کیوں نہیں توجہ دی؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کتنی اہم بات ہے، قرآن میں ہے، تکرار سے ہے، 7 دفعہ بتایا گیا ہے، ہم نے کیوں نہیں اہمیت دی؟ ہم نے اتنی زندگیوں میں کتنا پڑھا، اسکولوں میں پڑھا، کہیں پہ بھی یہ نہیں پڑھا، کہیں کوئی ذکر نہیں آیا کہ بھی 7 مقامات ہیں، اتنی اہمیت ہے اس بات کی، کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ جس کی سب سے بڑی ریزن ہمیں آج کی پوری یہ جدید ٹیکنالوجی، ماڈرن سویلائزیشن ہم کہتے ہیں، ہم تو اسی نام سے آج اسی بیس پہ تو ہم محنتیں کرنے لگے ہوئے، وہاں پر کیا ہے اس میں، یعنی اس نے اس بات کی اہمیت ہی نہیں دی۔ یعنی آپ سوچیں قرآن میں کتنی اہمیت ہے، تکرار سے ہے، اور ہم نے اس پہ اہمیت ہی نہیں دی، یعنی اس نقطے پہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا۔ اور یہ کتنا اہم ہے کہ بار، یعنی جس کا 7 مقامات ہیں، 7 ٹائمز ہیں، جو کہ آپ لوگ پڑھیں گے، رائٹ؟ اچھا، تو یعنی اس کا مطلب یہ بہت اہم بات ہے، ضروری ہے اب ہمارے لیے کہ بھی ہم اس بات پہ غور کریں۔ اچھا، جس میں سے چلے 2 ہم نے پڑھ لی، صرف ہم آج 2 کے ڈسکس کریں گے، جو 2 آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، سورہ بقرہ 30 سے 39، رائٹ؟ وہ 9 آیات ہم نے پڑھی ہیں جس پہ ہم نے پڑھا، اور دوسرا مقام اب ہم کیونکہ سورہ اعراف پر ہیں تو ہم نے اس میں پڑھا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 25، 11 سے 25، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کی ہیڈنگ ہی میں نے یہی دی ہے کہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن کون ہے؟ وہ ہے ابلیس ملعون، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہوتا ہے تو ہم بچتے ہیں نا، ورنہ ہم کیسے بچیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ دشمن کیوں بنا؟ یہ کس چیز کا ہم سے انتقام لے رہا ہے؟ ہم انسانوں سے یہ ہمیں صرف یہ 2 جو مقام ہے، ابھی تو ہم نے 2 ہی پڑھے ہیں نا، آپ کو 7 میں الگ الگ چیزیں ملیں گی، جس میں سے 2 ہم نے پڑھے ہیں، جن کے 2 کا میں نے یہ جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، ہم نے ان 2 میں کیا اہم نقطہ پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ کنورزیشن ہے جس میں فرشتوں سے بات کی جا رہی ہے، اور جن جو ہے یہ ابلیس ملعون ہے، یہ جن ہے، اور ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ ایک کنورزیشن کا انداز ہے نا، مکالمات کا انداز چل رہا ہے۔ اچھا، اب نہ ہمیں فرشتے دکھتے ہیں، نہ ہمیں جن دکھتے ہیں، ہماری یہ جو اس وقت فزیکل آنکھ ہے وہ یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھ رہی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیں، تو یہ انویزیبل مخلوق ہو گئے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس میں سے 2 انویزیبل ہے ہمارے لیے، ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، پھر ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ ہم انسان اور یہ جتنے اس وقت آپ جاندار لے لیں، جس وجہ سے میں نے کچھ کے ریفرنسز لکھے ہیں کہ بھی حیوانات نظر آ رہے ہیں ہمیں، زمین، آسمان، درخت، چرند پرند، یہ دکھ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت دکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں پتا چلا کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، جن جو ہے وہ نار، آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور ہم انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب یہ تینوں مخلوق بن گئے، اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جن ہم سے پہلے بنے ہوئے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ فرشتے بنے ہیں، پھر جن بنے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ جب یہ 3 مخلوق بن گئی ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم الہی اعلان کیا ہوا کہ خلافت ارضی جو ہے، جو یہ زمین، اس وقت پوری زمین میں ہم انسان ہی بس رہے ہیں نا، پوری اس پلانٹ میں، ہمارے پلانٹ میں ہم انسان ہی ہیں، اس خلافت ارضی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جائے گی، انسان کو دی جائے گی، یہ اعلان ہو گیا، رائٹ؟ اچھا، اس اعلان کے بعد پھر اگلا حکم آیا، اگلا حکم یہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تم سب کے سب جو ہیں، سب نے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سب کے سب اجمعین، یعنی اجمعون کا مطلب
سب حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا. اب یہ ابلیس کون ہے؟ یہ ہے جس کا نام عزازیل ہمیں پتہ چلتا ہے. عزازیل جو ہے وہ جن تھا. اچھا اب یہ عبادت میں زہد میں عبادت میں اتنا آگے نکلا کہ فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوا. تھا تو جن لیکن عبادت اتنی کی کہ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی اب تم سب سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے اس نے کیا کیا؟ اس نے بغاوت کی. اس نے جو بغاوت کی وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی سورہ اعراف 12 میں. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس نے کہا سورہ اعراف 12 میں. اب یہ جنت سے نکال دیا گیا تو یہ ابلیس ملعون کے نام سے ہے. اب ابلیس کا روٹ ورڈ ہے با لام سین بلس. اب یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ملعون قرار دے دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور جاتے جاتے اس نے جو آپ نے آیات پڑھ لی ہیں پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اس نے کہا اے اللہ اب تو میری زندگی طویل کر میں اس آدم کو بھی گمراہ کروں گا اور اس کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہی ہم نے دو پڑھے کہ یہ کتنا ازلی ابدی دشمن ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں اچھا دیکھیں آدم علیہ السلام کو کیا تو صحیح نا وسوسہ تو ڈالا. ہم نے دونوں میں پڑھ لیا کہ وسوسہ ڈالا کہ ٹھیک ہے وہ جو شجر ممنوع کھایا لیکن وہاں ذہن میں رکھیں کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی. یہ الفاظ بھی آپ لوگوں نے سورہ اعراف میں پڑھ لی ہیں ربنا ظلمنا والے. تو وہ توبہ قبول کر لی گئی وہاں پہ معافی دے دی گئی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابلیس نے کہ میں آدم کو بھی گمراہ کروں گا اور اس کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. اب یہ کیا تھا؟ شیطان کا چیلنج ہے. یہ جو آیات ہیں یہ اس کا اتنا بڑا چیلنج ہے شیطان کا. اب اس کا چیلنج کیا تھا کہ تو نے مجھ پہ اس انسان کو فوقیت دی انسان کو مجھ سے بہتر کہا اور اس کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں مجھے ملعون قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے نا. یہی غلطی تھی نا. اس نے کہنا نہیں مانا. اس نے کیا کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے اور اس انسان کو نہ سجدہ کرنے پہ مجھے ملعون قرار دے دیا گیا. اب نسل انسانی کو برباد کرنے کے لیے میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. یعنی ہر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اتنا مشکل کر کے دکھا دوں گا کہ اس انسان کے ہر جو تیرے کہا ہوا سیدھا رستہ نا اس پہ بیٹھوں گا. ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آؤں گا. حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اکثریت ناشکری ہوگی. اکثریت ناشکری ہوگی. ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم خود اپنے آپ کو اسی میں ڈالیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہم نے اس قرآن کو کس طرح پڑھا. کیا صرف تلاوت ہی کی تھی؟ سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ اپنے آنے کا مقصد بھی ہمیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ یہ ہے شیطان کی وہ وسوسے جو اس نے اس وقت چیلنج کیا تھا. تو اس نے کہا اکثریت ناشکری ہی ہوگی. اچھا اس پورے یہ جو دو مقامات ہیں اس میں آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ کو اور مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی گمراہی کا وجہ کیا تھی. اس کی گمراہی کی دو بڑی وجہ آتی ہیں دو مقامات میں. ایک تو اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے نا. میں انرجی ہوں آگ سے بنا ہوا ہوں. انرجی ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انرجی. تو اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. تکبر کیا تھا اس نے. دوسرا اس نے حسد کیا تھا. یہ تکبر اور حسد ہی ہیں. دیکھیں ان سے بچیں یہ سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں. یعنی اس شیطان کے ان دو مقامات سے ہمیں کیا پتہ چلا جو اس کی گمراہی کا سبب بنے جو یہ ملعون قرار دے دیا گیا کس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا اور اس نے حسد کیا. اب آگے دیکھیں. اچھا آدم علیہ السلام کو جو برتری حاصل ہو گئی تھی وہ اس حسد کی آگ میں اب جل رہا ہے. اب یہ ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے. اچھا اس پر یہ میں نے حدیث لکھی ہے ہمارے لیے اپنے لیے ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی 59 ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. یعنی یہ ہم انسانوں کو اتنی عاجزی سے رہنا ہے نا کہ تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کوئی بالکل یعنی تکبر پھر اس کی صفت ہے. تکبر اور حسد ہمیں کس کا پتہ چلا؟ اس کی صفت ہے. اور یہ ہم سے مسلسل انتقام لے رہا ہے اور یہی اس کا چیلنج ہے کہ میں اب یہ اس حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اب یہ ہم سے انتقام لے رہا ہے. اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم سب کو اب زمین پہ اتار دیا گیا تو اب یہ دونوں ذریت چل رہی ہیں. آدم علیہ السلام کا تو ہمیں کلیئر ہو گیا نا. ہم نے ماشاءاللہ ہم 8ویں پارے پر ہیں کہ بھئی نسل انسانی کا پہلا جوڑا جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے اور اماں حوا علیہ السلام ہے. وہ ہمارے ماں باپ ہے اور ہم ان کی نسل ہے. اب نسل در نسل چل رہی ہے. اسی طرح سے ابلیس کی ذریت بھی چل رہی ہے. اب یہ اس وقت جنوں کا باپ ہے اور اس کی بھی ذریت ہے بس وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی.
وہ ہمیں کلیئر ہو گیا نا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ انویزیبل ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کا وسوسہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا. اچھا, اب یہ جو ابلیس کی ضروریت ہے, جو ہمارے ارد گرد جو اس وقت ماحول ہے, وہ اس کے کچھ پوائنٹس ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کے دیے ہیں, کہ یہ اب پورے پلان سے چل رہا ہے, یہ بھی اپنی ضروریت کو ہمیں ستانے کے لیے اور ہمارے وسوسے ڈالنے کے لیے یہ بھی پوری ایفرٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ ہم سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے اس نے ہمیں کیا ڈالا, اس نے ہمیں کہا کہ جو سامنے دکھ رہا ہے نا, یہ دنیا یہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا یہ سامنے جو چیز ہے نا, اسی کو حاصل کر لو, وہ آخرت کا جو مقصد ہے وہ تو بھلا ہی دیا. اچھا, پھر اس کے بعد پھر ہم خود دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں, کلیئر ہے, ایک ہمارا جسمانی وجود ہے, ایک روحانی وجود ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری سامنے یہ ڈیتھ ہوتی ہے, اسی جسم سے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں, فٹافٹ اس کو کہتے ہیں اس کو بس پہنچاؤ اس کی جگہ پہ, ہوتا ہے نا, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, پھر بھی نہیں اپنی عادتیں صحیح کرتے. تو روح کو چھوڑ کے جسم کو اہمیت دو. اب جسم کی خاطر گھر بناؤ, فیسلٹیز ہیں, یعنی ایک جسم کی خاطر ہم صبح سے کھانے پینے شروع ہو جاتے ہیں, تو ساری اہمیت روح کو چھوڑ کے جسم پہ کر دی گئی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی ضروریت یہی کام کر رہی ہے سارا, کہ ان کو اصل مقصد سے ہٹا دو, اتنے غفلت میں پڑ جائیں کہ اپنے اصل کو ہی بھول جائیں. ٹھیک ہے, دنیا اصل شے بنا دی, جسم کو اتنی اہمیت دے دو کہ فزیکل ورلڈ ہی سب کچھ ہے. اچھا, وہی مرنے کے بعد تو آج سے کوئی واپس آیا ہی نہیں, کسی کو کیا پتا وہاں کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو پریزنٹ ہے نا, فوکس اس کو کر لو. ان سب چیزوں میں آگے دیکھیں ہمارے لیے بھی قرآن کی کیا اہمیت رہی, ہمارے لیے کیا یہ مقام وہ اہمیت کے حامل نہیں تھے. یہ دو مقام ہیں جن پہ آپ دیکھیں اتنے اہم پوائنٹ ہیں, جو کہ ہمیں انشاءاللہ جو ہم اپنی اس غفلت کے پردے کو چھوڑیں اور ہم اس میں سے باہر آ جائیں, کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے, اور اس نے اسی پہ پردہ ڈال کے اب یہ فرنٹ بالکل یہ جو ہمیں سامنے کی دنیا دکھ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت ہے, یہی تو اصل ہے جو سامنے, وہ کس نے دیکھا, یہ کس نے دیکھا. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہمیں صحیح ڈائریکشن ملتا ہے کہ اصل ہم کیوں آئے تھے, اور ہم سے کیا کیا سوال جواب کیے جائیں گے, کس چیز کی ہم نے دنیا میں رہ کے تیاری کرنی ہے, کیونکہ یہی وہ مقام ہے, اب یہی وہ دارالامتحان ہے کہ جس پہ ہماری آخرت بیس کرتی ہے. اور یہی ہے اس وقت ازلی اور ابدی دشمن کون ہے, یہ شیطان ہے, جو وسوسوں پہ وسوسے ڈالتا ہے. اور ہم جب اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں, قرآن کی دوری کی وجہ سے, لیکن جب ہم قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو ہم اس کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں. اس پورے ڈسکشن کو ذہن میں رکھ کے اب کا سبق شروع کریں, اور میں بار بار یہ ریمائنڈ کراؤں گی تو اس میں ذہن میں رکھیں, ہمارا ازلی ابدی دشمن جو ہے وہ یہ شیطان ہے, جو کہ اس انتقام کا ہم سے بدلہ لے رہا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی اس پر. ٹھیک ہے نا, چلیں اب آ جائیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 ہمارا سبق ہے, وہاں سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں, قل کہہ دیجئے, امرا حکم دیا گیا, ربی میرے رب نے, بالقسط انصاف کا, وَأَقِیمُوا یہ کہ سیدھے رخ ہو, قبلہ رخ ہو, وجوہکم اپنے چہرے قبلہ رخ کرو. ٹھیک ہے, عند کل مسجد ہر نماز کے وقت میں, نماز کے وقت میں سیدھا رہو اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو, اور ودعوہ پکارو اسی کو. اچھا, مسجد کا روٹ ورڈ دیکھیں, مسجد جو ہوتی ہے نا سجدہ کرنے کی جگہ, ٹھیک ہے نا, مسجد یعنی مسجد میں جاؤ اور اس کے بعد کیا ہے, قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو, ودعوہ اور پکارو اسی کو, کیا ہے نا, پکار جو بھی تمہاری حاجت ہے تم اللہ کو پکارو, ودعوہ اسی کو پکارو. اچھا, اب پکارنے کی شرط ہے, آپ لوگ جس ہاتھ میں پینسل پکڑے وہ ضرور اس کو لیں, تاکہ ہم پڑھتے پکارو اس کو مخلصین بالکل خالص کرتے ہوئے, صرف اسی کے ہو کر, یعنی خالصتاً اللہ کے ہی ہو کے اللہ سے مانگو. لہ الدین اسی کی اطاعت کے ساتھ کرو. اب یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں 186 کو, سوری سورہ بقرہ 186, سورہ بقرہ 186 میں آپ کو بتاتی ہوں. تو ہمیں دیکھیں مانگنے کے طریقے بھی, ہم بس ہی مانگ رہے ہیں جیسے سب مانگ رہے ہیں, ہمیں مانگنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے مانگنا ہے, خالص ہو کے مانگو, خالصتاً اس کے لیے ہو کے مانگو. یہ دیکھیں, یہ جو سورہ بقرہ 186 ہے, یہ اتنی خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ 186 کہ اجیب دعوت الداعی, میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو, اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اب دیکھیں میں بھی کر رہا ہوں, میں قبول بھی کروں گا, مجھے پکارو تو صحیح, لیکن یہاں ایک شرط بھی ہے, فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی, اس کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے. دونوں طرف کی بات آ گئی نا, ہم لوگ دوستی دو طرفہ کرتے ہیں, ایک طرفہ تو نہیں ہوتی نا کہ ایک برا کرتا جائے اور دوسرا اس کو دوست بنائے, وہ دو طرفہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا بقرہ 186 میں کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار قبول کروں گا. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا کہا مانے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں یہ ہے, یہ خالصتاً اللہ ہی کے ہو کے اسی کی اطاعت کرو. کما جیسے بداکم اس نے پہلے پیدا کیا تمہیں, تعودون ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر
30 کی طرف آ جائیں. فریقن ایک فریق، ہدا اس نے ہدایت دی، و فریقن اور ایک فریق، حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر ضلالت یعنی گمراہی ثابت ہو گئی. یعنی کہ ہدایت دی گئی، ایک ہے جس نے ہدایت لی جن پہ وہ ثابت ہو گئی حق، اور ایک ہے پھر جنہوں نے گمراہی کو چوز کیا. ٹھیک ہے نا، بات کلیئر سمجھا دی گئی تھی لیکن انہوں نے ان پہ گمراہی ثابت ہو گئی. انہم یقیناً جنہوں نے، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، انہم یقیناً انہوں نے اتخذوا بنا لیا شیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست. ٹھیک ہے، شیطان یہ پھر وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہے لیکن دوست ان کو بنایا ہے. یقیناً انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے، وہ یحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم کے بلا شبہ وہ مہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اس سے گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہوا. اچھا اب گمراہی کون کرتا ہے، مثلا کون چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن گمراہی کون چوز کرتا ہے، جو اپنی ضد پہ اڑا ہوتا ہے، جس کا تکبر ہوتا ہے اور جس کا حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، حسد تکبر ضد وہی ریزن ہے، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. یعنی ہمارے اعمال میں سے ہمیں اس کو نکالنا ہے. ایک ضد پہ انسان اڑتا ہے تو غلط راہ پہ آتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے تو غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے تو غلط ٹریک پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 30. ہاں میں نے اس میں رائٹ، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 30 کے بعد آیت نمبر 31. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو تم اختیار کرو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی آپ آگے پیچھے جو ہوں ہم تیار ہوتے ہیں کسی خاص جگہ جانے کے لیے، اسی طرح جب ہم نماز کے لیے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم زینت اختیار کرو. اب زینت کا مفہوم بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اوور ڈریسنگ، اس کا مطلب ہے اچھا اور صاف ستھرا لباس. یعنی زینت کے ایکسپلینیشن میں سب نے کہا ہے کہ اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنو. یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اے بنی آدم تم اختیار کرو اپنی زینت، یعنی تمہارا لباس اچھا اور صاف ستھرا ہو ہر نماز کے وقت. وَكُلُوا تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور نہ تم اسراف کرو. ٹھیک ہے نا، کتنی جگہ ہم نے یہ ہوٹلز میں تو خاص لکھی ہوتی ہے یہ والی آیت کا یہ ٹکڑا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی تم کھاؤ تم پیو اور اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے نا، یہ پھر اب شریعت کا حکم آ گیا. اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتی ہوں آپ کو. دیکھیں ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ آپ لوگ نوٹس میں آتا ہوگا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جی وہ ہر چیز میں ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ بھئی زیادہ کھائیں گے تو ایسے نہ ہو جائے، بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب عجیب میلے کچیلے فارم میں ہے، زبردستی کی ہر ضرورت کے باوجود بھی اپنی ضروریات کو بھی کم اس لیول پہ لے آ رہے ہیں کہ جی ضروری، اس کو رہبانیت کہتے ہیں نا، کہ جی ترک دنیا کر دو، اس میں بھی کر دو. تو اس کا حکم نہیں ہے. اس آیت کو سمجھے کہ ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ اس کا حکم نہیں ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ، یہ جو اللہ نے جتنی ہمارے ارد گرد اتنے طرح کے کھانے چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. وشربو اور ان کو پیو. ٹھیک ہے نا، کھاؤ پیو. ولا تصریفو جو ہے یہ شریعت کا حکم آ گیا کہ ان کو کھاؤ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، پیو بالکل. بلکہ آپ ریپرزینٹیٹیو آف اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں تو ہونا چاہیے دیکھنے میں لگیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے نمائندے ہیں. کلیئر ہے نا یہ بات، تو کہ تم کھاؤ اور تم پیو لیکن اسراف نہ کرو. یہ شرعی حکم آ گیا ہر چیز میں، کھانے میں پینے میں. اب پیچھے سے لباس کی بات آ رہی ہے، اس چیز میں، ہر چیز میں اپنی ضروریات جو ہیں، ضروریات زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کرو. وہ نہ کرنا بھی کفران نعمت ہے. ان کو کھاؤ ان کو پیو. تو یہاں جو ایک بات ڈاکٹر سرار نے سمجھائی ہے وہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں تو انہوں نے کہا یہ ہرگز اس کا حکم نہیں ہے اسلام میں، تاکہ دنیا نہیں ہے. آپ دنیا میں ہی رہیں گے تو آپ اپنی آگے پہنچائیں گے. اگر آپ جنگل میں نکل گئے، مسلح کے نکل گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سارا تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ یہ پھر آگے اللہ ہی کے بندوں کو آگے پہنچائی جائے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ترک دنیا کی چیز کی ایکس کی گئی ہے کہ کھاؤ پیو بلا تصریفو، لیکن شریعت کا حکم ہے تم اسراف نہ کرو، ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جاؤ. ٹھیک ہے نا، کھانے میں پینے میں لباس میں ہر چیز میں، لیکن کھاؤ پیو. انہو یقیناً وہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا مسرفین اسراف کرنے والوں کو. ٹھیک ہے نا، قل کہہ دیجئے، آیت نمبر 32، قل کہہ دیجئے، من کس نے، حرما حرام کی، زینت اللہ اللہ کی زینت، اللتی وہ جو، اخرجہ اس نے پیدا کی، لی عبادی اپنے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ اپنے بندوں کے لیے ہے، اس نے ہر چیز کی ہے. پھر تم خود ہی سے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو؟ یہ اس طرح سے ہو گیا نا کہ خود ہی سے تمہیں کس نے کہا ہے اس طرح سے. صرف جو اللہ کے حکم میں حرام آ گیا نا، آپ ان کو، وہ ہے آپ کا حساب کتاب. اب خود سے جو کرے جا رہے ہیں یہ غلط ہے. اللہ نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے زینت الاؤڈ کی ہے وہ کرو، کیوں خود سے حرام کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، وہ طیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق کی رزق میں سے. ٹھیک ہے نا، جو کھاؤ پیو، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کھاؤ پیو. ٹھیک ہے نا،
कुल कह दीजिए हिया ये लिल्लज़ीना, इन लोगों के लिए भी हैं, आमनू जो ईमान लाए। इसको जरूर नोटिस लें इस वाली आयत को, कह दीजिए ये इन लोगों के लिए भी हैं जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, खालिसतन, लेकिन वो खालिसतन होंगी यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखें ये इसीलिए कुरान के साथ तफसीर में हमें जाना होता है कि ये क्या मतलब है। देखें यहाँ पर, क्योंकि ये मक्की दौर की सूरत है ना, ये मक्की दौर है ना, सूरह आराफ में मक्की दौर के अंदर है। अब यहाँ अहले अरब की क्या सोच थी, देखें इन तफसीर में ये है कि जब अहले अरब के पास ये आयत आ रही थी ना, अच्छा अब उनको कहा जा रहा है तुम 360 बुतों को छोड़ दो, तुम शराब पी रहे हो, अब ये सारे गलत उनको बताए जा रहे हैं, भाई ये गलत है, ये गलत है, तुम ठीक हो जाओ, ये इस तरह से करो। अब उन्होंने क्या कहा, अहले अरब का ये कहना था कि अगर ये मौजूदा तरीका हमारा अल्लाह को नहीं पसंद आ रहा तो ये हमें क्यों रिस्क दे रहा है। समझ आ रहे हैं ना कि ये मौजूदा तरीका हमारी हर बात को कह जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर भी अल्लाह तो हमें रिस्क दे रहा है। तो ये उसको डिफाइन किया गया है कि कह दीजिए, कुल कह दीजिए इन लोगों को कि ये जितनी चीजें हैं ना, ये पीछे से जो बात आ रही है रिस्क की, खाने की, पीने की, लिबास की, तमाम चीजों की, ये इन लोगों के लिए भी है जो ईमान लाए हैं इस हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, लेकिन खालिसतन यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन ये सिर्फ ईमान वालों को ही दिया जाएगा, वहां काफिरों का कोई हिस्सा नहीं होगा। क्लियर हो गई ये आयत आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हयात दुनिया पे स्लैश करते हैं तो हमें आयत क्लियर हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर तो मुनकरीन भी, जितना मैंने जिसके लिए लिख दिया है ना, ये मुनकरीन को भी इजाजत है कि ये जितने हक के मुनकर इस वक्त हैं, जो काफिर हैं, जो फासिक हैं, ये सबको मैं नवाज रहा हूँ, ये खाएंगे भी पिएंगे, लेकिन आखिरत में ये हक सिर्फ अहले ईमान के लिए होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ अहले अरब ने कहा कि जब हमारा मौजूदा तरीका नहीं पसंद आ रहा तो फिर अल्लाह तो हमें तब भी रिज़्क़ दे रहा है। यही है ना, यही हमें देखें इस दुनिया में भी दिखता होता है कि देखें कोई झूठ बोलता है वो कौन सा पकड़ा जाता है, कोई जो रिश्वत ले रहा है ना वो पकड़ा जा रहा है, ना सूद वाला पकड़ा जा रहा है, यहाँ पकड़ तो नहीं हो रही है, बल्कि हम तो देख रहे हैं उनको और नवाजा जा रहा होता है। तो ये वो कायदा कानून है कि यहाँ इस गुनाह पे उनको पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन वो सारे गुनाह रिकॉर्ड जरूर हो रहे हैं। राइट, क्लियर। तो अल्लाह ताला ने कहा क़यामत के दिन ना, फिर उस दिन ये जो कायदा कानून है ये दुनिया का है, उस दिन फिर ये खालिसतन अहले ईमान के लिए होंगी ये चीजें। आगे देखें अहले ईमान कौन है, जो दुनिया में रह के फिर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। राइट, और कैसे करनी है, इस कुरान के जरिए से। कदालिका, इसी तरह, नुफस्सिलु, हम मुफस्सिल बयान करते हैं आयाती, आयात को, लिकौमिन, इन लोगों के लिए, यालमून, जो इल्म रखते हैं। ठीक है ना, ये इल्म आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक वो जिसको हम इल्म कहते हैं ना, ये दुनियावी इल्म, दुनियावी इल्म ने हमें ये नहीं सिखाया, तो असल जो बेसिकली इल्म है वो ये कुरान का इल्म है, कुरान का इल्म है, देखें जो हमारी आखिरत कामयाब हो जाएगी। तो यहाँ जहाँ इल्म आए वहां जरूर जहन में रखें, जो दुनियावी इल्म है वो ठीक है, वो भी है, क्योंकि आप देखें ये जो बकरा का जो पोर्शन है 30 to 39, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और खिलाफत ही तो दी है दुनिया की, इल्म तो दी है, वो भी नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन सिर्फ वो खाली ही नहीं, ये रिवील्ड नॉलेज भी है, रिवील्ड नॉलेज के साथ हमें आखिरत की कामयाबी फिर मिलती है। ठीक है ना, इल्म में जरूर जहन में रखा करें, ये दो इल्म है, ये वही का इल्म है जो हम लोगों के सामने ये कुरान किताब की फॉर्म में है, और ये इल्म जो हम दुनियावी इल्म हासिल करते हैं वो भी इल्म है, क्योंकि उससे देखें ना हमारी मुआश का चला, फिर वो इल्म जो हासिल किया वो अपने मुआश के लिए किया, ये इल्म हासिल करेंगे अपनी आखिरत संवारने के लिए। ठीक है ना, आयत नंबर 33, कुल कह दीजिए, इन्नमा हर्रमा, यकीनन हराम ठहराया है, रब्बिया, किसने, मेरे रब ने, फवाहिशा, बेहयाई की बातों को, माँ ज़हरा, जो जाहिर हो, मिनहा, इसमें से, वमा बतना, जो पोशीदा है। यहाँ आप लोग इसको नंबर 1 करें कि ये वो चीजें जो हराम ठहराई गई हैं। अब तुम भी एक हराम हलाल में लगे हुए हो, एक अल्लाह की हराम करदा अशिया है, उनको देखो कि अल्लाह ताला ने कहा ना ज़ाहिरी, ना तुम्हारी बॉडी, ये जो ऑर्गन्स हैं ना, ये इस तरह जाहिर हो के गुनाह करते दिख रहे हो, ना तुम्हारे दिलों में हो, उसको भी साफ करो, वल इस्मा, और गुनाह को, वल बग़या, और जुल्म को, बगैर हक, और एक तुम नाहक जुल्म करते हो किसी पे। ठीक है ना, ये नंबर 2 हो गया। व अन, और ना ये कि तुशरिकू, के तुम शरीक ठहराओ अल्लाह के साथ, और तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, माँ, इस चीज को, लम युनज़्ज़िल, जो नहीं उतारी अल्लाह ने, बिही, इसकी, सुल्तानन, कोई दलील, व अन, और ये कि तक़ूलू, तुम कहो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम खुद नहीं जानते। ये वही वाली बात है जो हम अपनी बात को प्रेशर करने के लिए, नहीं जी अल्लाह ने कहा है, जहां कहा है आप जरूर उसके रेफरेंस अपने साथ रखें अपनी बात में कि हाँ भाई फला आयत पे फला सूरत में ये बात अल्लाह ने कही है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना करो तुम ऐसी बात, मत कहो तुम अल्लाह पर वो बातें जो तुम खुद नहीं जानते। ये क्लियर हो गया ना, पहली बेहयाई से बचो, नंबर 2 नाहक किसी पे जुल्म ना करो, नंबर 3
اللہ کے साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और नंबर 4 के ना अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात करो जिसको तुम खुद नहीं जानते हो, ठीक है ना। आयत नंबर 34 बहुत अहम है। आयत नंबर 34 देखें, वली कुल्ली उम्मतिन अजल, यानी हर उम्मत के लिए एक वक्त मुअय्यन है। अब हर उम्मत के लिए एक वक्त मुअय्यन का जो रेफरेंस डॉक्टर सर ने बताया, मैं एज इट इज आप लोगों को वही बताऊंगी। देखें, वली कुल्ली उम्मतिन अजल, के हर कौम के लिए एक वक्त मुअय्यन है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अब फिर जहन में रखें, अब हम कौन है, हम आखिरी नबी की उम्मत में से, उम्मत मोहम्मद ही है ना। हमारे रसूल कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह वो जो 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे गए हैं, तो क्यामत के दिन हर उम्मत अपने रसूल के पीछे चलेगी। तो जब एक रसूल आता है तो वो खुशखबरी भी सुनाता है, वो डराता भी है, और ये अहकामात देखें हमारे पास है ना, इनको हमें फॉलो करना है। अब ये बात देखें, ये बात है कि उस कौम को मोहलत दी जाती है, यानी ये कौम है, उस पर रसूल आ गया, उस कौम को मोहलत दी जाती है ताकि वो मुद्दत मोहलत से फायदा उठाए। क्लियर, यानी कि गुनाह हो गया, फिर अगला दिन फिर दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है, इस तरह एक पूरी कौम है, कौम को नाफरमानियों के बावजूद मोहलत दी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो उससे फायदा उठाए और रसूल की दावत पर लब्बैक कहें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। अच्छा, इस मुद्दत में इस कौम की जो कौम है वो नाफरमानी करती है, ठीक है ना। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद मक्का में भी यही मामला रहा। अहले मक्का को मशीयत खुदाबंदी के तहत मोहलत दी जा रही थी। वो जो 12-13 साल है उनको मोहलत दी गई है ना, इतनी अज़ियतों के बावजूद, इतनी तकलीफ थी, फिर भी उनको मोहलत दी जा रही थी। दूसरी तरफ वही 12-13 साल में दूसरी तरफ जो अहले ईमान थे, उनकी ख्वाहिश थी कि कुफार का जल्द फैसला कर दिया जाए, ये इतना सता रहे हैं, इतनी अजियत दे रहे हैं, इनका जल्द फैसला हो जाए। इनके जहनों में लाजमन ये सवाल बार बार आता था, आखिर कुफारे मक्का को इस कदर ढील क्यों दी जा रही है। इस वजह से मंजर जहन में रख के ये आयत है कि ये अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मबूस फरमाया है, तो साथ ही इस कौम के लिए एक खास मुद्दत भी मुकर्रर कर दी है, तो इस मुकर्ररा मुद्दत से पहले अजाब नहीं आएगा, ठीक है ना। और हाँ, जब उनका अजाब का वक्त आ जाएगा फिर हमारा फैसला नहीं हटेगा। यानी कि इस बात को क्लियर हो गई ना कि हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त है, वो सबका पूरा होना है, वो आपका और मेरा भी पूरा होना है कि हम सबको जो मोहलत दी जा रही है, फिर एक मुकर्ररा वक्त जो है वो हम सब के लिए मुकर्रर है। उससे पहले आप गुनाह कर रहे हैं, ना फरमानियां कर रहे हैं, वो ना पकड़े जा रहे हैं, ना हमारा खाना रोका जा रहा है, ठीक है ना। तो हर लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक वक्त मुअय्यन है, ठीक है, यानी वो अल्लाह की हिकमत का तकाजा है कि उनको वक्त दिया जाता है, लेकिन जब पकड़ आती है फिर वो नहीं बच पाएंगे, ठीक है ना। फाइजा, सो जब जा आ जाएगा, अजलुहुम, उनका मुअय्यन वक्त, ला यस्ताखिरूना, तो फिर वो पीछे नहीं होंगे, सातन, लम्हा भर भी, वला यस्तकदिमू, और ना वो आगे होंगे, ठीक है ना। ये एक वाज़ेह मिसाल है। अब जो देखिए किसी को जब डेथ टाइम होता है, देखें ना, वो 1 सेकंड इधर होगा ना उसको मोहलत दी जाएगी, वो जो वक्त हमारे मुकर्रर है उस पे जब मौत आएगी फिर ना हम 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे आएंगे, ठीक है ना। आयत नंबर 35, या बनी आदम, ए बनी आदम, या बनी आदम को नोट किया करें, यानी यह खास बात ना सिर्फ कुफार की बात हो रही है, ना यहाँ मुसलमान की, पूरी इस 7.8 बिलियन पूरी सबसे बात जा रही है कि ए बनी आदम, ए बनी आदम, इम्मा यअतियन्नकुम, कि अगर आए तुम्हारे पास, रुसुलुन, रसूल, मिनकुम, तुम में से, युकस्सून, वो जो बयान करें, अलैकुम, पर आयती, मेरी आयतें, फमनित्तका, तो जिसने तकवा इख्तियार किया। ये क्लियर हुई कि ये देखें, ए बनी आदम, तुम्हारे पास आए रसूल जो कि तुम्हें बयान करेंगे तुम पर मेरी आयतें, तो जिसने तकवा इख्तियार किया, असला, और अपनी की, ठीक है ना, इसला, फला खौफुन, ना वो खौफ में होगा, अलैहिम, इन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। ये क्लियर हुई है, बहुत अहम है 35 कि ये जो मेरे रसूल हैं, ये जो पूरे इतने रसूल हम पढ़े हैं, फिर ये 4 आसमानी किताबें हैं, तो जो आए वो तुम पे बयान करेंगे, वो तुम्हें वाज़ेह करके बता देंगे, किसको, मेरी आयतों को। उसके बाद अब तुम्हारा क्या काम है कि तुम तकवा इख्तियार करो और अपनी इस्लाह करो। जब तुम 2 काम कर लो, फिर देखें, ना खौफ होगा ना तुम गमगीन होगे। क्या मतलब, फिर दुनिया में भी कोई खौफ नहीं होगा, आखिरत में भी नहीं होगा। यानी इसकी कैसे अब ये देखें कैसे हमें क्लियर हुआ, ये हमें क्लियर हो गया कि भाई इस वक्त आपको और मुझे क्या करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है। क्यों? क्योंकि अब हम आखिरी अपने रसूल, हमारे जो रसूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब रसूल जो मेरी आयतें बताएंगे, अब तुम तकवा इख्तियार करो और अपनी इस्लाह करो, तो ना तुम खौफ में होगे ना तुम गमगीन होगे, ठीक है। यहाँ आप लोग जरूर लिखें सूरह आले इमरान 31, सूरह आले इमरान 31, ये बहुत अहम आयत है। देखिए
आल इमरान में क्या है, कह दीजिए अगर तुम हो मोहब्बत करते अल्लाह से तो तुम मेरी तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत देगा और बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह, और अल्लाह बख्शने वाला नहायत रहम करने है। कह दीजिए तुम अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर अगर वो मुंह फेर लें तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। क्लियर हो गई बात कि भाई हमें इत्तबा करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही हमारी कामयाबी होगी। ठीक है ना। आयत नंबर 36, वल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया भी आयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। ठीक है ना। फिर इसमें दो जराइम है कि वो लोग जो आयतों को झुटलाते हैं, यानी एक बात समझ आ गई उसके बाद झुटला देना, और फिर तकब्बुर करते हैं, अनहा इनसे, उलाइका यही लोग अस्हाबुन नार दोज़खी हैं, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। राइट। अच्छा आयत नंबर 37 देखें, फमन फिर कौन, अजलमु इससे ज्यादा जालिम कौन होगा, मिमन इस शख्स से जिसने अफ्तरा बांधा, अल्लाही अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, औ या फिर कज़्ज़बा इसने झुटलाया हमारी आयतों को। ठीक है ना। इससे ज्यादा जालिम कौन होगा, जो अल्लाह पे झूठ बांधता है। अब आप यही सूरह आराफ का ही अपने जहन में रखें, जैसा कि जी वो नंगे होकर तवाफ करते थे और कहते थे कि क्या हमारे आबा और अजदाद गलत है। उनका यही था ना कि ठीक है अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होगा, तो वो अल्लाह पे झूठ बांधना था। ये इसी तरह एक बात मुंसलिक कर लेना कि जी हमारे आबा अजदाद भी तो करते थे ना। इस बात को जहन में रखें कि वो जो जिस शख्स ने, इससे ज्यादा जालिम कौन होगा, जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ या इसने झुटलाया इसकी आयत को। उलाई का यही लोग हैं, यनालुहुम पहुंचेगा इनको, नसीबुहुम इनका हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से लिखे हुए के। ठीक है ना। यानी ये जो काफिर हैं, ये जो इनकार कर रहे हैं, ये जो नाशुक्री कर रहे हैं, इनके रिस्क का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया जाएगा। इनको जो इनके लिखा हुआ है ना वो इनको दिया जाएगा। ये इस दुनिया का कायदा कानून है। राइट। ये इस दुनिया का कायदा कानून है। आखिरत का हमने देख लिया कि वहां फिर ईमान वालों के लिए ये चीज होगी, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने कहा ये जितने इनकार करने वाले ना इन सबको पहुंचेगा इनका हिस्सा इनके लिखे हुए के मुताबिक। राइट। अच्छा इसको स्लैश कर दें, हत्ता यहाँ तक के इदा जब जाअतहुम आएंगे इनके पास, रुसुलुना हमारे कासिद, यतवफ़ौनहुम और इनकी रूह कब्ज करेंगे, कालू तो वो कहेंगे, ऐनमा कुंतुम कहाँ है वो के जिनकी तुम तदऊना तुम जिनको पुकारते थे, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, कालू वो कहेंगे, दल्लू वो सब गुम हो गए, अन्ना हमसे, वो शाहिदू और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम अपने ही खिलाफ। देखें ये कितना सख्त मुकाम है कि इंसान उस वक्त अपने ही खिलाफ गवाही देगा कि मेरी गलती थी, ये मुझसे ही हुआ। क्या वो पूछेंगे फरिश्ते कहाँ है वो जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते थे, वो खुद कहेंगे कि वो तमाम गुम हो गए, बल्कि वो अपने ही खिलाफ गवाही देंगे, अन्नहुम के बेशक कानू वो थे, काफिरीन कुफर करने वाले, कि वो इनकार करने वाले ही थे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से देखें हदायत कंप्लीट थी, रसूल थे, तमाम बातें भी पहुंचा दी गई थी, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, जुटलाया, इनकार किया। तो ठीक है वो फिर इन्होंने अब ये अपने ही खिलाफ गवाही देंगे। राइट। आयत नंबर 38 देखें, बहुत अहम मुकाम है ये भी। देखें आयत नंबर 38, काला अल्लाह कहेगा, अब देखें काला अल्लाह कहेगा, उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, फी उमामिन इन उम्मतों के हमरा, कद तहकीक खलत जो गुजर चुकी हैं, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, मिनल जिन्नी वल इंसी फिन्नार यानी जिन्नों में से भी इंसानों में से भी, और ये तुम सब दाखिल हो जाओ कहाँ, आग में। अब ये जिन्नों इंसान को क्यों जिक्र किया, ये फिर वही जहन में रखें, ये खुद शऊरी मखलूक हैं, ये हमारे पास और जिन्नों के पास इख्तियार है अच्छी नेकी करने का और बुराई करने का। ठीक है ना। तो ये खुद चोरी मखलूक है। ठीक है। खुद चोरी आप लोगों को क्लियर है ना किसको कहते हैं, ये जो अपने वजूद का एहसास होना, उसको खुद शूर कहते हैं, अपने वजूद का, कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं, ये जो मैं होती है ना, खुद शऊरी मखलूक, इसको कहते हैं अपने वजूद के एहसास को। तो ये है कौन, जिन और इंस। ठीक है ना। उनको कहा गया कि तुम दाखिल हो जाओ इन उम्मतों के हमरा, तहकीक जो गुजर गई हैं तुमसे पहले, जिन्नों में से और इंसानों में से। आगे देखें, कुल्लमा जब भी दखलत दाखिल होंगी, उम्मतुन एक उम्मत, लानत वो लानत करती जाएगी, उख्तहा उख्तहा अपनी ही जैसी दूसरी उम्मत को। इसका क्या मतलब है, उख्तहा उख्ती, उख्त किसको, बहन को, उख्ती कहते हैं ना बहन को। आप बहन किसको कहते हैं, हम बहन उसको हम कहते हैं कि जिसके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा होता है, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा होता है, जिससे हम हर बात शेयर करते हैं, बहन होती है ना, इसको हम बहन कहते हैं। अच्छा बाज दफा दोस्ती भी बड़ी इस तरह की हो जाती है कि भाई एक दोस्त है वो इतनी अच्छी कि हम उसको बहन कह देते हैं। अच्छा वो दोस्त की क्या क्वालिटी होती है कि उसका मिजाज आपके मिजाज से मिलता है। दोस्त की क्वालिटी यही है ना कि भाई वो मेरे हम मिजाज है, तो इसलिए दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई है। ये यहाँ जहन में रखें। अब ये कब की बात हो रही है, ये आखिरत के दिन की,
یہ وہ عالم محشر جس میں کہ تمام نسل انسانی ہوگی، تو تمام نسل انسانی میں سے ہر جو مزاج کے لوگ ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک امت لعنت کرے گی اپنی ہی جیسی دوسری امت کو. کیوں؟ اب دیکھیں پوری نسل انسانی میں سے جتنے سود خور ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جتنے رشوت خور ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جتنے یہ جو آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، پھر کتنے ہیں زناکار وہ الگ ہو جائیں گے. تو یہ ہے وہ کہ وہ پوری نسل انسانی میں سے جب یہ ڈسٹریبیوشن ہوگا تو جب داخل ہوں گی ایک امت تو وہ لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری امت کو، ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں، حتیٰ یہاں تک کہ جب عزت دار جب وہ اکٹھے ہوں گے فیہا جمیعن سب کے سب، یعنی پوری نسل انسانی میں سے، قالت تو کہے گی اخراہم ان کی پچھلی جماعت و اولاہم ان کی پہلی جماعت کو. اب یہ پچھلی پہلی کو آپ کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ دیکھیں پچھلی جو ہے نا وہ بچے ہیں، یعنی جو بعد میں آ رہے تھے پچھلے والے. اچھا پہلے کون ہے؟ لی اولاہم جو پہلے سے تھے، ہمارے آباء و اجداد پہلی نسل ہے، یعنی جو پچھلی جو بعد والے ہیں، یہ جو بچے ہیں جو بعد والی نسل ہے وہ اپنی پہلوں کو کیا کہے گی؟ پچھلے آنے والے اپنے پہلے والوں کو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہا اولائی انہوں نے، ادلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے ہمیں ترغیب نہیں دی، یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں صحیح نہیں بتایا. اچھا یہاں پر آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ احزاب 67، تو ہمیں یہ آیت کلیئر ہوتی ہے اصل میں. سورہ احزاب 67 آپ لوگ لکھیں. دیکھیں سورہ احزاب 67 کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا سیدھے رستے سے. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا. سورہ احزاب 67 68 پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نقطہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جتنے بڑے، جتنے پہلے آباء و اجداد، جتنی پچھلی نسلیں، یعنی ایک غلط کام چلا تو وہ چلتا ہی چلا گیا، وہ کسی نے کریکشن ہی نہیں کی، تو اس وقت جب بعد والوں کو ڈالا جائے گا وہ اپنے پچھلے والوں کو کہیں گے کہ اے اللہ ان کو پکڑ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اچھا اس میں یہ سب ذہن میں رکھیں، وہ جو بالکل ایک پیری مریدی والا چل رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اب فلاں سے کی ہوئی ہے، جی اب یہ جو کہے گا تو ویسے ہی کرنا ہے، فلاں جو کہے گا ویسے ہی کرنا ہے. اب اندھی تقلید، یعنی اب خود سے نہیں اپنی عقل سے کام لے رہے، اب اندھی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تمام سردار آ جاتے ہیں، تمام بڑے آ جاتے ہیں، تمام نسل در نسل آباء و اجداد آ جاتے ہیں اس آیت میں. ٹھیک ہے نا. اب وہ پہلی جماعت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد والی آنے والی پہلوں کے بارے میں کہہ رہی ہے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. رائٹ، سورہ احزاب 67 68. فآتِہم، لہٰذا تو ان کو دے، عذابن عذاب، دیفن من النار، آگ کا دگنا عذاب دیں ان پر، کیونکہ انہوں نے ہمیں سیدھے رستہ نہیں دکھایا. قال، اللہ کہے گا، لکل، تم میں سے ہر ایک کے لیے، دیفن دگنا عذاب ہے، ولیکن لیکن لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اچھا یہ بات پھر پچھلوں کو کیوں کہی؟ یہ بات پچھلوں کو اس لیے کہی گئی کہ تم بھی کوئی ایسے نہیں تھے، تم نے بھی آگے نہیں صحیح کام کیا، تم نے بھی وہی کیا جو تمہارے بڑے کرتے آ رہے تھے. رائٹ، اگر ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ ان کو کیونکہ سیدھے رستے میں انہوں نے نہیں ہمیں بتایا تو ان کو دگنا عذاب ہے، تو اللہ نے کہا اس کے بعد تم نے بھی اگلی نسل کو گمراہ کیا، تم نے بھی صحیح بات اگلی نسل تک نہیں پہنچائی. تو آیت نمبر 38 کے حوالے سے ضرور ذہن میں رکھیں. دیکھیں کہ آگے اب یہ جتنے ہمارے پاس جو بچے ہیں، جو اگلا اسلامی معاشرہ ہے وہ یہی بچے ہیں، ان کو صحیح گائیڈ لائن کرنا، ان کو صحیح اللہ کے احکامات پہنچانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ایک غفلت کی زندگی گزارنا وہ پھر انسانیت نہیں ہے کہ غفلت میں ایک پوری زندگی گزار لی، کھا لیا پی لیا سو لیا. یہ اس آیت سے دیکھیں کتنا اہم ہے کہ یہ اولاد، یہ بعد والے بچے نہیں جانے دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں کو پکڑ، انہوں نے نہیں ہمیں صحیح بتایا، انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ نہیں صحیح دکھایا. کیوں؟ کیونکہ سارا الزام ان پہ ڈال دیا. تو اللہ نے کہا جب تم بنے تو تم نے بھی اگلوں کو نہیں بتایا. تو دیکھیں اللہ پاک کا پیغام صحیح آگے پہنچانا نسل انسانی کو یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے، اندھا دھند تقلید تو پھر وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے جو چلا رہا ہے اسی پہ ہی، پرانے نظریات، پرانے عقائد پہ ہی قائم ہے، اسی طرح یعنی اپنی کریکشن نہیں کر رہے. تو یہ پکڑ ہر صورت میں ہوگی، ان کی بھی ہوگی، جب تک کہ ہمارے میرے اور آپ کے پاس اتنی بڑا قرآن ہدایت موجود ہے. تو اصل جو بچوں کو گائیڈ لائن دینا ہے وہ یہ قرآن دینا ہے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، ہم اس لیے یہاں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہی دارالامتحان ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بہت اہم مقام ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 39 دیکھیں، وقالت، اور کہے گی، اولاہم، ان کی پہلی جماعت، پھر وہی سردار، وہی اسلاف، وہی آباء و اجداد، لاخراہم، ان کی پچھلی جماعت کو، فما کانا، چونکہ نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضل، فذوقوا، سو تم بھی چکھو، عذاب، عذاب، بما،
अब रीजन देखें, बिमा बिवजह इसके कुंतुम तकसीबन, जो तुम कमाते थे। अच्छा, अब वो पिछले बड़े क्या कहेंगे, या सरदार टाइप लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि तुम खुद भी हिदायत लेना नहीं चाहते थे, तुम भी यही चाहते थे कि हम गलत पैटर्न पे चलते रहें, तुम खुद भी सही राह नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हें भी दुनिया चाहिए थी। अब दुनिया हासिल करने के लिए सारे गलत तरीके इस्तेमाल करने होते हैं। तो उन्होंने कहा, वो बड़े भी कहेंगे कि तुम खुद भी नहीं सही होना चाहते थे, तुम ना करते, हमने कौन सा हाथ पकड़ा था। वही जो शैतान नहीं कहेगा कि मैंने कौन सा हाथ पकड़ा था, वो तो कहेंगे हमने तो कहा था, किया तो तुमने खुद, क्योंकि तुम खुद भी सही हदायत पे नहीं आना चाहते थे। एक इसका ये मतलब जहन में रखें, और दूसरा इसका ये भी मतलब जहन में रखें जो तफसीर में है, कि तुमने जब हमारी इतनी ज्यादा तकलीद की और हमारी हर बात मानी, तो गुमराही में तुमने भी हमारी इतनी ताजीम कर ली कि हमें गुमराह कर दिया। अगर हम गलत थे तो तुम ही बता देते। ये दोनों बातें जहन में रखें, क्योंकि जब इंसान तकलीद करता है ना, तो वो हर अच्छी बुरी की कर रहा होता है। तो बड़े कहेंगे यहाँ पर, जो सरदार टाइप होंगे, कि तुम्हारी ताजीम ने ही हमें और गुमराह कर दिया, अगर तुम्हें पता चल गया था तो हमें भी सही बता देते। तो ये देखें, सारा मुकालमात हैं, ये सारे ये उस दिन के मुकालमात हम पढ़ रहे हैं, कि ये आपको होने वाली, आगे होने वाली बात भी पूरी सिचुएशन में बता दी गई। ये देखो, इस तरह फिर उस दिन तुम लोग कहोगे, तो तुम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अक्ल अल्लाह ने सबको दी है। वो अक्ल, अपनी आंख, अपना दिमाग, अपने कान सबको दिए गए हैं। तो ये जो एक दूसरे पे डालेंगे, तो अल्लाह ने कहा पिछले भी दोहरे अजाब के मुस्तहिक है, तुम भी दोहरे अजाब के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुमने भी आगे फिर सही बात नहीं पहुंचाई, तुम वही तकलीद करते चले गए। ठीक है, ये 38 39, यानी तुमने भी अब अकल से काम नहीं लिया। और वो सरदार टाइप लोग ये कहेंगे कि तुम खुद भी नहीं सही होना चाहते थे, इसीलिए तो तुमने तकलीद की। ठीक है ना, आयत नंबर 40 देखें, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू, झुटलाया, बी आयातीना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, अनहा, इनसे, ला तुफत्तहू, तो नहीं खोले जाएंगे, लहुम, इनके लिए, अबवाबु, दरवाजे, समाई, आसमान के, वला यदखुलूना, और ना वो दाखिल होंगे, जन्नत, जन्नत में, हत्ता, यहाँ तक के, यलिजा, घुस जाए, जमलू, ऊंट, फी सम्मिल खयात, सुई के नाके से। ठीक है, वकज़ालिका, इसी तरह, नजजी, हम बदला देते हैं, मुजरिमीन, मुजरिमों को। अब ये बात जहन में रखें, ये अरबिक मुहावरा है, ये अरबी में यूज होता है, कि ये बात तब तक नहीं होगी जब तक कि, अब देखिए सुई का नाका इतना छोटा सा होता है जिसमें से धागा डालते हैं ना, उसमें से कभी ऊंट गुजर सकता है। तो ये बात समझाने का अंदाज है कि ठीक है, वो लोग जो, ठीक है, वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं, फिर तकब्बुर करते हैं, तो वो तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे जहां तक के घुस जाए ऊंट सुई के नाके से, और हम ये बदला देते हैं मुजरिमों को। यहाँ ये डॉक्टर सरार का जो बयान है, उसी का ही मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी 40 आयत का। अब देखिए, ये इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए, आयत मुतशाबिहात में से, हमें तो आसमान आसमान दिख रहा है ना, अब ये आसमान आया, उसका दरवाजों की शक्ल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो उन्होंने बताया है उसको जहन में रखें। अब देखिए, हम यहीं से ही, हमारा जो वजूद है वो इस जमीन की मिट्टी से ही है ना, यहीं हम पले, यहीं बढ़े, फिर हमने मर के भी दोबारा इस मिट्टी में चले जाना है। जो अमाल हम कर रहे हैं वो इस जमीन पे ही कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे सारे अमाल इस जमीन पे ही हो रहे हैं ना। तो उस हवाले से हमारा जो पहला हिसाब किताब है, जो ये जमीन की शक्ल बदल दी जाएगी, यानी इब्तदाई जो नुज़ुल है, जो इब्तदाई मेहमान नवाजी है, वो इसी जमीन पर होगी। राइट, ये आप लोगों को याद होगा, सूरह आले इमरान के एंड में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था। कि देखें, इसका मैं आपको बताती हूँ कि इन आयात से मालूम होता है, ये डॉक्टर सरार का ही एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, जहन्नम इसी जमीन पे बर्पा होगी, और इब्तदाई नुज़ुल यानी मेहमान नवाजी जन्नत की भी यहीं पे होगी। अच्छा, अब सूरह इंशिकाक की आयत 3 है, वह इज़ल अर्दु मुद्दत, कि हम इस जमीन को ऐसे खींच देगी कि ये चिक जाएगी, है ना, जैसे कि रबड़ की गेंद को खींचा जाता है, तो वो अपना सारा मादा बाहर निकाल देती है। ठीक है ना, तो जो बाहर लावा निकलेगा वो जहन्नम की शक्ल अख्तियार कर देगा। ठीक है, फिर अहदीस में आता है कि रोजे महशर मैदान अरफात को खोलकर वसी कर दिया जाएगा, तो रोजे महशर तो इसी जमीन पर होगा। अच्छा, फिर आगे देखें, सूरह फजर 22, वजा रब्बुक वल मलकु सफ़न सफ़ा, के इसके अल्फाज क्या हुए कि परवरदिगार शान इजलाल के साथ नजूल फरमाएंगे, फरिश्ते भी फौज दर फौज आएंगे, और यहीं पर हिसाब किताब होगा, गोया के किस्सा जमीन बरसरे जमीन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हिसाब किताब हो गया। हिसाब किताब में अहले जन्नत भी हैं और अहले जहन्नुम भी हैं। अच्छा, अहले जन्नत की इब्तदाई मेहमान नवाजी भी इसी जमीन पे होगी, जो जो हमें कुरान में आयात मिलती हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर अहले जन्नत अपने मरातिब यानी मर्तबे के एतबार से दर्जा बर दर्जा ऊपर की जन्नतों में चढ़ते चले जाएंगे, जबकि अहले जहन्नुम यहीं कहीं रह जाएंगे, इसलिए आसमानों के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे।
राइट ये क्लियर हुआ। आयत नंबर 40 आयत मुतशाबिहात में है, लेकिन इसका डिटेल जो हमें डॉक्टर सरार से पता चला है वो ये है कि जो मरातिब बुलंद हो जाएंगे वो अहले जन्नत के होंगे, और जो अहले जहन्नम है वो यहीं कहीं रह जाएंगे, हत्ता कि वो दाखिल ही नहीं हो सकते। तो आया ये आसमान जो है ये फिर दरवाजों की शक्ल में चले जाएंगे। तो ये आयत मुतशाबिहात में, लेकिन इसका ये जो डिटेल डॉक्टर सरार ने बताया यही मैंने आपको एज इट इज पढ़ के बताया। आयत नंबर 41 पे आ जाएं। लहुम इनके लिए मिन जहन्नम मिहाद, जहन्नम ही इनका बिछोना होगा, ठीक है। व मिन फौकहिम गवाश, और इनके ऊपर इनका ओढ़ना होगा। अब आप सोचें हमारे बिछोने ओढ़ना किसको कहते हैं? बेड होता है और लहाफ होता है, कंबल होते हैं, ठीक है ना। ये वो लोग होंगे जो कि जिनके बिस्तर कैसे होंगे? आग के गद्दे होंगे, और उनके लहाफ क्या होंगे? वो भी आग के होंगे, वही उनका बिछोना होगा, वही इनका ओढ़ना होगा। वकज़ालिका इसी तरह नजजी हम बदला देते हैं ज़ालिमीन जालिमों को। और आप लोगों ने वो क्वालिटीज भी जहन में रखें, कौन से ये लोग हैं, इनकी कौन सी सिफ्त है जिसकी वजह से होगा? ये तकब्बुर करते हैं, ये हसद करते हैं, ये आयात को जुटलाते हैं। आयत नंबर 42 वल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए वामिलु स्वालिहाती उन्होंने अमल किए अच्छे। अच्छा अब आगे देखें, ला नुकल्लिफु नहीं हम तकलीफ देते नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत के मुताबिक। तो ये 42 आयत की वजाहत ये इतनी खूबसूरत है कि हम जितने ये हमने नेक अमल रखे हैं ना इस कुरान में, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई नहीं, ये तुम्हारे अंदर ताकत है, हर इंसान के अंदर ताकत है इसको करने की। तुमने करना क्या है कि जितनी तुम्हें अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उनको नेक अमाल में लगा दो, ठीक है ना। ला नुकल्लिफु हम तो तकलीफ नहीं देते, और एक इंसान जो है उसके लिए सब आसान है ये काम करना, ठीक है ना। तो ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका ये लोग अस्हाबुल जन्नती यही जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 43 वनज़अना और हम निकाल देंगे मा जो होगा फी सुदूरी मिन गिल्लिन इनके सीनों में गिल, मिन गिल्लिन कोई कीना, ठीक है ना, कीने की शक्ल जो कीने और बुग़्ज़ जो दिलों में आ जाते हैं वो सब निकाल दिए जाएंगे। तजरी बहती होंगी मिन तहतिहिम अनहार इनके नीचे नहरें। अच्छा अब यहाँ पे रुक जाएं, अब यहाँ गिल से मुराद को क्या चीज है? देखें गिल जो है ना ये कीना है, ये बुग़्ज़ है, जो देखें आपस में आ जाते हैं। ये अब ऐसी मामला है आयत नंबर 43 का कि ये जो हम इंसान हैं, आखिर इंसानों में से भी खासकर अहले ईमान की बात हो रही है जो जन्नत में जाएंगे। अब उनके देखें कुछ ऐसे गिले शिकवे हैं जो सारी जिंदगी नहीं खत्म होते, वो उन्हीं गिले शिकवों के साथ ही फिर जो यानी जिंदगी में खत्म ही ना हुए, वो लोग जब उनके हिसाब किताब होंगे और दोनों पास हो गए, वो दोनों ग्रुप्स पास हो गए, हत्ता कि दुनिया में ऐसे गिले शिकवे थे जो सारी उम्र चले लेकिन वहां पे दोनों कामयाब हो गए अहले ईमान से। अब वो कैसे जन्नत में जाएंगे अगर वो गिले शिकवे रहे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम निकाल देंगे, यानी जन्नत में जाने से पहले उनके सीनों के ऐसे कीने ऐसे गिले शिकवे जो कि दुनिया में मुसलसल चले जो खत्म ही ना हुए, वो हम उनके सारे दिलों को साफ कर देंगे, वो निकाल देंगे। फिर बहती होंगी इनके नीचे नहरें, फिर हम उनको दाखिल करेंगे, ठीक है ना। जितने को इस तरह के शिकवे शिकायत गिले बुग़्ज़ कीने जो हैं वो साफ कर दिए जाएंगे। अच्छा वक़ालू वो कहेंगे, अब इसको जरूर हाईलाइट करें, वो लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे, देखिए वो भी बता दिया कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाज़ी जिसने हदाना हमें हदायत दी, लिहाजा इसकी वमा कुन्ना और हम ना थे लिनहतदिया कि हदायत पा लेते, लौला अगर ना होती ये बात अन हदानल्लाह कि अल्लाह ने ही हमें हदायत दी। ये देखें कितनी खूबसूरत आयत है कि देखें अहले जन्नत ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं इतने अमाल करके आया तो मुझे मिल गई, ठीक है ना, वो ये नहीं कहेंगे। वो कितनी खूबसूरत बात है, उनकी बात भी बता दी गई कि वो जब जन्नत की इतनी खूबसूरत नेमतें और सब देखेंगे वो कहेंगे ये तो अल्लाह ही है, ये तो अल्लाह ही हमें हदायत ना देता तो हम आज यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो ये उनकी बात उनका कॉल देखें यहाँ पर हमें बता दिया गया कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें हदायत दी, वरना हम ना थे, ये अल्लाह ने हमें हदायत दी। और अगर उसने ना दी होती हदायत हमें तो ये अल्लाह ही है जिसको, ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें हदायत दी और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये हमारे अल्लाह का ही फजल है, ठीक है ना। लक़द अलबत्ता तहकीक जाअत आए थे रुसुलु रसूल रब्बिना हमारे रब के बिल हक की हक के साथ, ठीक है ना। वो अहले ईमान को आसानी कैसे, ये देखें ईमान ये हमारे लिए बड़े आसान हो गया, ये कुरान भेज के तो आसानी हो गई कि भाई इसको फॉलो करना है, इसमें से देख लो। तो वो भी क्या कहेंगे, तहकीक आए थे रसूल हमारे रब के हक के साथ, वनूदू और वो आवाज दिए जाएंगे अन ये कि तिलकुमुल जन्नतु ये है जन्नत, उरिस्तुमुहा तुम वारिस बना दिए गए हो इसके, बिमा बिसबब इसके कुन तुम तामलून के तुमने अमल किया। तो ये क्या है, ये एप्रिसिएशन नहीं होती कि वो तो ये कहेंगे लेकिन उनको कहा जाएगा कि नहीं तुमने भी वहां करके
کے دکھایا, جو میں نے رسول بھیجے تھے, جو میں نے احکامات دیے تھے, تم نے بھی عمل کیا ہے, یہ تمہارے ان عملوں کے سبب تمہیں دی گئی ہے. رائٹ, 43 کلیئر ہو گئی نا, کہ یہ دیکھیں اب آسان ہے ہمارے لیے کہ بھائی اس قرآن ہے, یہ اس کی ہدایت ہے, یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, اس کو عمل کر لو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 44, وَنَادَا, اور پکار کر کہیں گے اصحاب الجنتی, جنت والے, اصحاب النار, دوزخیوں کو, ان یہ کہ قد تحقیق, وجدنا, ہم نے پایا, ما وعدنا, جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا, ربنا, ہمارے رب نے, حقاً, سچا, فہل, تو کیا یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ اہل جنت بھی کہیں گے کہ ہم نے جو یہاں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو آج ہم نے سچا دیکھ لیا. فہل, تو کیا, وجد تم نے بھی پایا ہے, ماں, جو وعدہ کیا تھا, ربکم, تمہارے رب نے, حقاً, برحق, قالو, وہ کہیں گے, اب وہ دوستی بھی کہیں گے, نعم, وہ کہیں گے ہاں, ہم نے اگر جھٹلایا تھا, ہم نے حسد کیا تھا, ہم نے ضد پہ ہم اڑے رہے, تو ہم نے بھی آج وہ حق وعدہ دیکھ لیا. نعم, ہاں. فَأَذَّنَّا, پھر اعلان کرے گا, مؤذن دیکھیں, اعلان کرنے والا, ایک جیسے مؤذن پکار ہے نا, یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے کہ ایک پکارنے والا, تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, بینہم, ان کے درمیان, ان یہ کہ, اللعنت اللہ علی الظالمین, کہ آج تو اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر. ٹھیک ہے نا. ظالموں کیوں, انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو یہ آج جہنم میں پہنچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, احکامات, واضح احکامات سب موجود تھے, سب بتا دیا گیا تھا, پھر بھی ان ظالموں نے, تو ٹھیک ہے آج اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر, انہوں نے آج اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. آیت نمبر 45, الذین, وہ لوگ, یصدون, روکتے تھے, عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے, وَيَبْغُونَهَا, اور ٹیڑھ تلاش کرتے تھے. دیکھیں اللہ کا صحیح رستہ, اس میں سے رستے نکالنا, ٹیڑھے میڑے رستے نکالنا. کیا کرتے تھے, لوگوں کو بھی روکتے تھے سیدھی راہ سے اور ٹیڑھ نکالتے تھے. عوجاً, کجی, وہم, اور وہ, بالآخرتی, آخرت کے ساتھ, کافرون, کفر, انہوں نے انکار کیا. آخرت کے ساتھ کا انکار کا کیا مطلب, کہ دیکھیں ہمارے ہر اعمال کا ہم نے بدلہ دینا ہے ایک دن. کس دن, آخرت کا دن, جس دن ہماری ملاقات ہوگی اللہ سے, تو اپنے تمام عمل کا ہم نے حساب دینا ہے. تو یہ کیا تھے, یہ کفر کرنے والے تھے آخرت کا. اچھا, یہاں پر ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, دیکھیں یہ جو کافرون, کفر, انکار کرنا, یہ جو ہے یہ عربک ورڈ ہے, کفر, کافر, تو اس کا ترجمہ انکار کرنے والا, ناشکرا. یہ ہم اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے, ہم ناشکری کر رہے ہیں نا, نہ قدری کر رہے ہیں, کہ ایک چیز ہے اس کے باوجود ناشکری کر رہے ہیں, نہ قدری کر رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے, دیکھیں سائد میں یہ ایک حدیث ہے, مسلم کی 246, مسلم 246, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک آدمی اور شرک کا, کفر کا جو درمیانی فرق ہے, وہ فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے. نماز ترک کرنا ایسے ہے جیسے ایک دو واضح فرق ہے, کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے, یہ کفر میں, اور اس میں سب سے بڑا جس وقت واضح فرق ہے وہ نماز ہے. یعنی ہم مسلمان عملاً جو ناشکری کر رہے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, کہ ایک نماز, ایک واضح فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں, کہ کفر دینی, ہم مسلمان ہو کے ہم کبھی کیا اپنے آپ کو کافر, لیکن ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں, ہم عملاً کر رہے ہیں, ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اور یہ نماز اس کا واضح حکم ہے, واضح جو فرق ہے وہ نماز ترک کرنا ہے, کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے, جو کہ ہم مسلمان عملاً کر رہے ہیں اس وقت, تو ہم وہ کفر کر رہے ہیں. یہ کفر ہونے کا فتویٰ ہر ایک پہ نہیں, یہ کافر کیا ہے, جو کہ جان رہا ہے, پہچان رہا ہے, پھر بھی اس کے باوجود نہ قدری کر رہا ہے, نہ شکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, عملاً کر رہا ہے اس وقت مسلمان جو ہے. آیت نمبر 46 دیکھیں. اچھا, اب آیت نمبر 46 سے پہلے آپ لوگ سن لیں ذرا سا, اب آیت نمبر 46 سے آنورڈ جو چلے گا, کیونکہ ہم سورہ آراف پڑھ رہے ہیں, اور آراف کا مطلب ہے بلندی, تو یہاں آراف والوں کا ذکر آئے گا. اب آراف والے کون ہوتے ہیں, کن کو کہا جاتا ہے, یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آراف والے کون ہیں. دیکھیں یہاں پر ہے کہ اصحاب آراف کون ہے. اصحاب آراف, اچھا پہلے آپ دیکھ لیں, دیکھیں ہم نے ابھی آیت نمبر, یہ جو سورہ آراف پڑھی ہے, میں نے آپ لوگوں کو آیت نمبر 8 میں کیا بتایا تھا, کہ ہمارے جو یہاں کرنے والے عمل ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے, وہ تولے جائیں گے, وہ اعمال کا وزن ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اعمال تولے جائیں گے, ان میں سے دو بڑے نتیجے نکلیں گے, ایک یا تو اصحاب الجنتی ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, ایک جو ہے پھر جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا, گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا, وہ دوزخی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اصحاب الجنہ, اصحاب النار, تو دو گروپ ہو گئے. اب اصحاب آراف کس کو کہا جاتا ہے, آراف کا مطلب ہے بلند. اصحاب آراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو اتنا قوی تھا,
کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں، نہ ان کا منفی پہلو اتنا خراب تھا کہ وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ تو اس لیے وہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک سرحد ہوگی، وہ اس پر کھڑے ہوں گے، وہ اس مقام پر ہوں گے جس کو مقام آراف کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم قیامت کا منظر اس وقت پڑھ رہے ہیں نا، تو اب اس کو ویژولائز کریں کہ ایک طرف اصحاب الجنہ ہے، جنتی لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف دوزخی لوگ ہیں، مثلا حساب کتاب ہو رہا ہے تو ایک طرف اہل جنت ہے، ایک طرف اہل جہنم ہے، درمیان میں ایک فصیل ہے، ایک بڑی سی، اس پہ جو ہے وہ ہے بلند جگہ پہ، وہ فصیل جو ہے وہ بلند ہے، آراف کا مطلب بلند، وہ بلندی پر ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اصحاب آراف کہلائے جائیں گے، جن کی نیکیاں اور بدی ان کی بالکل اکول ہو گئی، یعنی اکول ہے۔ اب ان کے حساب کتاب میں جو میں نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے نا، کہ نہ ان کا مثبت پہلو اتنا قوی تھا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، نہ ان کا منفی ہی اتنا زیادہ تھا، جو ان کا منفی پہلو تھا وہ بھی اتنا خراب نہیں تھا کہ وہ جہنم میں جائے جاتے۔ ان کی نیکی اور بدی اکول ہو گئی ہے۔ اب یہ ہیں اصحاب اعراف، جو کہ ایک اونچی فصیل ٹائپ ہے، ایک برج ٹائپ، جیسے اونچی بلند جگہ ہے، مقام ہے، جس پہ یہ کھڑے ہیں اور اپنے دائیں اور بائیں جانب دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اصحاب اعراف والے جن کی نیکی اور برائی کا جو پلڑا ہے اکول ہے، وہ اصحاب جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اصحاب نار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ آیت پڑھیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 46، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 46 میں دیکھیں، وہ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان حجاب، ایک پردہ ہوگا، وہ علی الاعراف، اور اعراف بلند جگہ پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم ہر ایک کو اس کی خاص نشانی سے، ونادو وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی، اب وہ اپنے ادھر دیکھتے ہیں تو اصحاب الجنہ انہیں دکھ رہے ہیں، وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام، وہ ان کو سلام کریں گے، علیکم تم پر، کہ سلام ہو تم پر، لم یدخلوہا وہ داخل نہیں ہوں گے ابھی اس جنت میں، وہم اس جنت میں یطمعون لیکن وہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے ہوں گے، وہ امید ہوگی ان کو کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 47 دیکھیں، وَإِذَا اور جب صرفت وہ پھیری جائیں گی، ابصارہم یعنی ان کو یہ منظر بھی دکھایا جائے گا، پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب الناری دوزخیوں کی طرف، قالو تو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ کر تو ہمیں مع القوم الظالمین ان ظالموں میں سے، یعنی ان کو تو وہ سلام کریں گے اور وہ ڈریں گے اب اصحاب النار کو دیکھ کے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ان ظالموں میں سے ہمیں نہ کر دے کہ وہ ہولناکیاں اور وہ جو ان پر عذاب آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 48 دیکھیں، وَنَادَا اور پکار کر کہیں گے، اصحاب الاعراف، اعراف وہی بلند جگہ والے جو ہے، رجال کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، انہیں بسیماہم ان کی خاص نشانی سے، قالو وہ کہیں گے، ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنکم تمہیں، جمعکم تمہارے ان جتھوں نے، وما کنتم اور نہ تم تھے، تستکبرون اور تم نہ تھے کہ تم ہی تھے جو تکبر کرنے والے تھے۔ اب جتھے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جتھے سے مراد ہم لوگ فرعون کا کتنا پڑھ کر آ رہے ہیں نا، ہم نے کتنی بڑی صورتوں میں پڑھا ہے، بقرہ میں، آل عمران میں، کہ ایک وہ فرعون تھا، کیا تھا، کتنا لاؤ لشکر تھا، کتنی فوج تھی، کچھ کام نہ آئی اس کے۔ ابو جہل، ہماری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جہل ہے، کتنا تھا، سب کچھ تھا، 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا اس وقت غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے نا، کچھ اس کے کام نہ آیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے کہ یعنی اس آیات سے آپ کو کیا پتا چلا؟ اس آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو میری فزیکل آنکھ ہے وہ تو دیوار کے ادھر بھی نہیں دیکھ سکتی، وہاں پر اس وقت کے آخرت کے اس قاعدے قانون کے مطابق اب یہ بینائی اتنی تیز کر دی جائے گی، یہ ایک بڑے پیمانے پہ دیکھے گی، یعنی یہ پوری نسل انسانی کی اس وقت بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو اعراف والے ہوں گے پوری نسل انسانی میں سے، یہ اہل جنت پوری نسل انسانی کا حساب کتاب ہے، آپ سوچیں کس تعداد میں ہوں گے، لیکن آنکھ کی جو بینائی ہے وہ اتنی تیز کر دی جائے گی کہ دور دور سے پہچانیں گے سب ایک دوسرے کو۔ تو یہ دیکھیں، اس وقت وہ کہیں گے کہ تمہارے یہ جتھے کچھ کام نہ آئے تمہارے، ٹھیک ہے نا، اور کس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ آیت نمبر 49 دیکھیں، اور کیا یہی الذین وہ لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں آیت نمبر 49 میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ برحمتی رحمت۔ اب یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ فقراء صحابہ کا ذکر ہے، وہ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی، کہ یہ کون تھے؟ یہ تو بہت غریب، بہت فقراء صحابہ میں سے تھے، تو یہ جو امیر لوگ تھے یہ
کہتے تھے اللہ کی رحمت تو ہم پر ہے, اتنا اللہ ہمیں نواز رہا ہے, اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ہم, تو ان کا کیا ہوگا, یہ تو غریب طبقہ ہے, یہ تو فقیر ہیں, تو ان کی اللہ کی ان پہ کوئی رحمت نہیں ہے. تو اب جب رزلٹ آیا تو وہ جتنے لاؤ لشکر والے تھے وہ تو اصحاب النار میں ہیں اکارڈنگ ٹو 48 آیت. 49 میں وہ اصحاب اعراف والے کہیں گے یہی تو وہ فقراء صحابہ تھے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان پہ تو ان کو اللہ کیسے رحمت پہنچائے گا, تو یہ تو آج جنتوں میں ہیں. ادخلو, یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں, لا خوف, نہیں ہے کوئی خوف, علیکم تم پر, ولا انتم, اور نہ تم ہو, تحزنون, اور نہ ہی آج تم غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 50 دیکھیں. ونادا, اور پکار کر کہیں گے, اصحاب الناری, دوزخ والے, اصحاب الجنتی, جنتیوں کو, ان یہ کہ افیدو, تم ڈالو, علینا, ہم پر, من المائی, کچھ پانی. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اصحاب الجنت جو ہیں وہی والی بات کہ اصحاب الجنہ کو تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی بھی ملیں گے, ان کی رزق بھی ہوں گے, ان کو سب نوازا جا رہا ہوگا. تو اب کیونکہ وہاں اس وقت کی آخرت کے قاعدے قانون کے مطابق اب وہ کیا کہیں گے کہ تم ڈالو ہم پر من المائی, کچھ پانی, او یا پھر مما, ان, اور ہم پہ پھینکو وہ چیزیں, رزقکم اللہ, جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اتنا سارا. قالو, وہ جنتی کہیں گے, انا, بے شک, اللہ حرمہما, کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں, الکافرین, کافروں پر. ٹھیک ہے نا, اب یہ جنتیوں کی کیا شرافت ہوگی کہ ہم تو کر دیتے, ہم تو تمہیں دے دیتے, لیکن اب اللہ نے یہاں پر تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اب آخرت پہ اب یہ کھانا, یہ پینا, یہ رزق, یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. آیت نمبر 51, الذین, وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا, بنا لیا, دینہم, اپنے دین کو, لہون, تماشا, و لعبن, اور کھیل. ٹھیک ہے, وغرتہم, اور دھوکے میں رکھا اس کو, ان کو کس نے, حیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں. یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ دیکھیں, یہ پورا جو میں نے سٹارٹنگ میں نہیں بتایا کہ دنیا, کیونکہ یہ سامنے دکھ رہی ہے, اسی کو پالو, اسی کو حاصل کر لو, اسی کے لیے اپنی صلاحیت لگا لو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو تماشا, کھیل, دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ آپ لوگ لکھیں, سورہ بقرہ 208, سورہ بقرہ 208 سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. دیکھیں سورہ بقرہ 208 کیا ہے. سورہ بقرہ 208, دیکھیں یہ ادخلو, تم داخل ہو جاؤ, فی السلم, اسلام میں, کافتن, کیسے, پورے کے پورے. یہ ہے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ تمام احکامات میں سے جو آسان ہے نا وہ اپنے لیے نکال لیے ہیں, جبکہ اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ جب تم ایمان لاتے ہو تو اہل ایمان کو چاہیے کلی طور پہ اطاعت کرے, کلی اور جزوی, کلی طور پر, یعنی مکمل داخل ہو. یہاں پہ پھر ہم عذاب کے زیادہ مستحق تب ہوتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے چوز کیا ہوا ہے کہ یہ میری لیے آسان ہے تو میں کر لیتا ہوں, یہ میری لیے مشکل ہے, تو پھر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو ہم اس دھوکے میں ہیں, چل رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا سورہ بقرہ 208 والا کہ داخل ہو مکمل, پورے کے پورے. اور دیکھیں اس کو کر کے بھی ہمیں ڈیمانسٹریٹ تو ہمارے پاس سامنے ہے. آپ صحابہ کی سیرت دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 23 سال دیکھیں, ان کی پوری محنت اس پر تھی, اس پورے نظام کو انہوں نے قائم کر کے دکھایا. تو ہمیں کیسے دیکھنا ہے, ان کو دیکھنا ہے. اور آج سیرت پڑھیں تو ہر بات کلیئر ہو جاتی ہے. ان کی بھی خواہشات تھیں, ان کے بھی نفس تھے, تو انہوں نے ان تمام چیزوں میں اہمیت دی کس کو, آخرت پر. تو یہ پورا ہے. لیکن یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا دین کو تماشا, کھیل, ان کو دھوکے میں ڈال رکھا اس دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ, چنانچہ آج, ننساہم, ہم بھی انہیں بھلا دیں گے, کما, جیسے, نسو, انہوں نے بھلا دیا تھا, لقاء یومہم, اپنے اس دن کی ملاقات کو, حاضا, اس دن کی ملاقات کو, آخرت کے دن کی, وما کانو, اور جو تھے وہ بھی, آیاتنا, ہماری آیتوں کا, یجحدون, انکار کرتے تھے. تو یہاں نسو اور ننسا ہم کو دیکھیں ضرور کہ یہ کیا ہے, نسیان کیا ہے, بھول جانا, اور اس کا دوسرا مطلب ہے جان بوجھ کر نظر انداز کرنا, یعنی جان بوجھ کے اگنور کرنا کہ بھئی اب کیا کریں, ہر وقت تو نہیں کر سکتے نا, کبھی کبھی ایسے کرنا پڑتا ہے. وہ جو ہوتی ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا, یہ ہے, یہ ننساہم اور نسو کیا ہے, بھول جانا اور جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا. یہاں اپنا حساب رکھا کریں کہ سارا دن میں ہم کتنا اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جتنا ہم یاد رکھیں گے قیامت کے دن اتنا ہی اللہ ہمیں یاد رکھے گا. ٹھیک ہے نا. ہم بھی انہیں بلا دیں گے جیسا سے انہوں نے بلا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 52 دیکھیں, وَلَقَدْ, البتہ تحقیق, جِئْنَاهُمْ, ہم لائے ہیں ان کے پاس, بِکِتَابٍ, ایسی کتاب, فَصَّلْنَاهُ, ہم نے مفصل بیان کیا اس کو, عَلَىٰ عِلْمٍ, علم کے ساتھ, ہدن, ہدایت کے ساتھ, وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ہے, لِقَوْمٍ, ان لوگوں کے لیے, یُؤْمِنُونَ, جو ایمان لاتے ہیں, اہل ایمان. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 53 دیکھیں, هَلْ يَنظُرُونَ, نہیں وہ انتظار کرتے, إِلَّا, مگر, تَأْوِيلَهُ, اس کے انجام کا انتظار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ساری حقیقت
دکھا دی جائے. وہ جو سورہ انعام والا ہے کہ عذاب کب آئے گا, ایسے کیسے ہوگا, اس چیز کی فکر میں ہے کہ ہمیں حقیقت دکھا دی جائے. جو جس دن حقیقت دکھا دی جائے گی وہ قیامت کا دن ہے. اب آپ نے دیکھ لیا نا پچھلے سارے یہ جو قیامت کے دن کے منظر ہے, اس دن آنکھوں میں سے وہ پردہ ہٹ جائے گا, فرشتے بھی دکھیں گے, جن بھی دکھیں گے. آج سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس چیز کا, یعنی عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ حقیقت کھل جائے, یہ مشاہدے دکھ جائیں ہمیں. تو جس دن دکھیں گے وہ پھر قیامت کا ہی دن ہوگا. تو اس دن عمل نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. یوم, جس دن, یاتی آئے گا, تاویلہ, اس کا انجام, یقولو, وہ کہیں گے, الذین, وہ لوگ جو, نسوہ, بھولے ہوئے تھے اس کو, من قبل, اس سے پہلے. ٹھیک ہے نا, کبھی یاد ہی نہ آئی کہ آخرت کے حساب کتاب دینے ہیں, بالکل ہی بھلا دیا اس کو. قد تحقیق, جاءت, آئے تھے, رسول ربنا بالحق, ہمارے رب کے رسول تو آئے تھے حق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اس قرآن میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں نا, خوشخبری بھی اور ڈرانا بھی دونوں چل رہا ہے. ٹھیک ہے بھئی, یہ کام کرو تو خوشخبری ہے, اور اگر غلط کام کرو گے تو یہ عذاب بھی ہے. تو آئے تھے تمام رسول, تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. فہل, پھر کیا, لنا, ہمارے لیے, من شفعاء, پھر کوئی ہے سفارشی, فیشفعوا, کہ وہ سفارش کرے, لنا, ہمارے لیے, او یا پھر نردو, کہ ہم لوٹا دیے جائیں گے, فنعمل, ہم, تو ہم عمل کریں گے, غیرہ, علاوہ, الذی, ان کے, جو, کنہ, جو ہم, نعمل, ہم پہلے عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ دن اللہ تعالیٰ نے کہا جب آ جائے گا نا, جب سارے حقائق اور مشاہدے دیکھ لو گے, پھر کیا کہیں گے, پھر کہیں گے ہمیں ایک دفعہ لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل کر کے آئیں جو ہم نے نہ کیے. ٹھیک ہے نا. اور عمل کی ٹائم تو دیکھیں زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اب آگے اپنے بچوں کو, نسل کو یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ہی موقع ہے, یہ ایک ہی دفعہ ملنا ہے, اس کو اویل کر لو, کیونکہ پوری آخرت اس دارالامتحان پہ بیس کرتی ہے. اب اس دن کیا کہیں گے کہ اب ایک دفعہ ہمیں لوٹا دے, پھر ہم وہ عمل کریں گے جو ہم نے پہلے نہ کیے تھے. قد تحقیق, خسروا, انہوں نے خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے آپ کو, وضل, اور گم ہو گئے, عنہم, ان سے, ما کانوا یفترون, وہ تھے افطرا باندھتے, جو انہوں نے جھوٹ بولے. آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی, یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے, خلق, پیدا کیا, سماواتی, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, فی ستتی ایام, 6 دنوں میں, ثم, پھر, ثم استوی, پھر وہ متمکن ہوا, علی العرش, عرش پر. اب ٹھیک ہے, یہ پھر آیت متشابہات ہے عرش کے بارے میں. اچھا, یہاں نقطہ جو آپ لوگ ڈاؤن کریں, اب 6 دنوں میں, اب اللہ کے دنوں کا ہم کیسے کہتے, دیکھیں اس کا جواب ہمیں قرآن سے ہی مل جائے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے پیدا کیا آسمان کو, زمین کو 6 دنوں میں. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں اللہ کے دنوں کا حساب جو ہے وہ سجدہ 5 لکھ لیں. اور میں آپ کو سورہ حج 47 کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں. سورہ حج 47 میں اللہ کے دنوں کے حساب کا ہم کیسے بتائیں, جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ بلا شبہ ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کی مانند ہے, اس گنتی سے جو تم کرتے ہو. رائٹ, یعنی ہمارے ہاں جو 1000 ایئرز ہوتے ہیں نا, 1000 ایئرز, 1000 سال, از اکول ٹو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں 2 مقام ملتے ہیں قرآن کے, سورہ حج 47, سورہ سجدہ 5. ٹھیک ہے نا. اور عرش کیا ہے, آیت متشابہات. یغشی اللیل, وہ ڈھانپتا ہے رات سے, نہارا, دن کو, یطلبہ, اور طلب کرتی ہے رات اس دن کو, حسیساً, جلدی جلدی. دیکھیں نا کیسے دن آ رہا ہے, پھر رات آ رہی, پھر دن آ رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ڈھانپتا ہے رات سے دن کو, طلب کرتی ہے رات دن کو, جلدی جلدی, دونوں تیزی تیزی سے جا رہے ہیں. وہ شمسا, اور اس نے پیدا کیا سورج کو, والقمر, اور چاند کو, والنجوم, اور ستاروں کو, والنجوم, ستاروں کو, مسخرات, اس حال میں کہ وہ سب تابع ہیں, بامرہ, اس اللہ کے حکم کے. کتنی خوبصورت آیت ہے نا, کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. کبھی نہیں ہوا کہ سورج بے وقت نکل رہا ہے, کبھی نہیں ہوا کہ ستارے اور چاند کا حساب خراب ہو. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کے تابع ہیں, یہ تمام, رات, دن, سورج, چاند, ستارے. ٹھیک ہے نا, سورج, چاند, سب. اللہ, آگاہ رہو, لہو, اسی کے لیے ہے, خلقو, پیدا کرنا, والامر, اور حکم فرمانا. تبارک اللہ, بہت بابرکت ہے اللہ, رب العالمین, تو جو تمام جہانوں کا رب ہے. آیت نمبر 55. ادعو, تم پکارو, ربکم, اپنے رب کو. اب دیکھیں پکارنے کا بھی بتایا گیا کہ کیسے پکارو. اب کیسے پکارنا ہے, تضرعا,
आओजारी करते हुए, वो खुफियतन, खुफिया मीन्स चुपके चुपके। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बुलंद आवाज में मांगना और ऊंचा ऊंचा बोलना ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। इन्नहु तहकीक वो ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता मोतदिन, हद से तजावज करने वालों को। तो ठीक है, कैसे पुकारना है? आहोजारी करते हुए और चुपके चुपके। वला तुफसिदू, ना तुम फसाद करो, फिल अर्दी, जमीन में, बाद इस्लाहिहा, इसकी इस्लाह, बाद इसकी इस्लाह के, वदऊहु, और तुम पुकारो इस अल्लाह को। अब फिर देखिए मजीद डिटेल आया, कैसे? खौफन, खौफ करते हुए। खौफ किस चीज का? कहीं पकड़ ना जाए, कहीं सजा ना मिल जाए, कहीं हमारे ऐसा कोई अमल ना हो कि हमें अल्लाह जहन्नुम में भेज दे। तो देखिए इन चीज का खौफ, ठीक है, खौफुन, पुकारो चुपके चुपके और खौफ के साथ, आहोजारी करो, चुपके चुपके से मांगो और खौफ करते हुए, व तमान, और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनकर। ठीक है, ये दो अहम नुक्ते आ गए ना, खौफ के साथ, व तमान, उम्मीद के साथ, अच्छी अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ। इन्ना रहमतुल्लाहि, यकीनन अल्लाह की रहमत, करीबन, करीब है, मिनल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के। आयत नंबर 57, वह हुआ, और वही है, अल्लाजी, वो जो, युरसिलु, युरसिलु भेजता है, रियाह, किसको? हवाएं, बुशरन, खुशखबरी देने वाली, बैना यदई रहमती ही, अपनी रहमत से पहले, हत्ता, यहाँ तक के, इदा, जब, अक्कलत, वो उठाती है, सहाबन, बादलों को, सिकालन, भारी बादलों को, सुकनाहू, तो हम हाँकते हैं इनको, लिबलदिम मस्जिदिन, एक मुर्दा जमीन की तरफ, मुर्दा शहर की तरफ। फअंजलना, फिर हम उतारते हैं, बिही, इनके जरिए से, माआ, पानी, फअखरजना, फिर हम निकालते हैं, बिही, इसके जरिए से, मिन कुल्लित समारात, हर तरह के मेवे। देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है। और अभी आप इन हवाओं को देखिएगा आगे सूर्य 26वें पारे की सूर्य जारियात, कि हवाओं का इतना बड़ा रोल है इसमें, पूरी जमीन में, इस कायनात में। तो ये देखें, अब ये देखें, देखा जाए तो पूरी साइंस के अंदर वाटर साइकिल सबने पढ़ा हुआ है, कैसे हम देखते हैं हवाएं हैं, देखिए वो नीचे आती हैं, अभी बुखारात उठते हैं, फिर वो बादल बनते हैं, फिर वो बरसते हैं, और फिर वो मुर्दा जमीन को कैसे, वो इतनी हरियाली जमीन, और फिर कैसे वो अनाज और सारा मेवे हर तरह के उगाते हैं। कज़ालिका, अब ये समझाने का मकसद क्या है? कज़ालिका, इसी तरह, नुखरिजू, हम निकालेंगे, नून का सिगा हमारे लिए आता है, नुखरिजू, हम निकालेंगे, मौता, इन कब्रों से मुर्दों को, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इसको भी देख के नसीहत हासिल करो। यानी एक दिन तुम भी इसी तरह निकलोगे। गो के देखे इतनी नस्लें इंसानी इस वक्त कितने जा चुके हैं, कितने आने वाले हैं, कोई 4000 साल पहले फौत हुआ, कोई 5000 साल पहले। हम सब ने कब्रों से निकलना है और इस आखिरत के दिन में हमने खड़े होकर हिसाब देना है। आयत नंबर 58, वह बलदू, और शहर जमीन की, तय्यबन, जो पाकीज़ा उम्दा है, यानी ये जमीन पाकीज़ा उम्दा निकालती है, या खुरजू निकलती है नबातुहु, उसकी अंगूरी, बिइज़्नि रब्बिही, इसको सर्कल कर लें कि ये जितना इस वक्त सब्जा और जितना अनाज उग रहा है वो अल्लाह के रब के हुक्म से, बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से उग रहा है, जो ये पाकीज़ा खाना निकल रहा है। वल्लज़ी, और वो जमीन, खबुसा, खराब है, ला युखरुजु, जो नहीं निकालती, इल्ला सवाए नकिदन, जो नाकिस, घटिया चीज। दो तरह की ये जमीनें देखी है ना हमने, कहीं वो कैसे वो जहरीले पौधे उगे हुए होते हैं। दो तरह की जमीनें, एक है जो हरियाली उग रही है, उगा रही है, और एक है जो इस तरह की है, जहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, वहां बिल्कुल झाड़ झंकार और नाकिस जमीन है जो इस तरह की खराब चीजें निकाल रही है। कज़ालिका, इसी तरह, नुसर्रिफु, हम फेर फेर के बयान करते हैं, आयाती, आयात को, लिकौमिन, इन लोगों के लिए, यशकुरून, जो शुक्र अदा करते हैं। ये हमारा सबक है आज का। आप वो हदीस लगा लें, ये आप लोगों का जो अगला सबक है आज का, इस हफ्ते का, वो ये वाली हदीस है, इसको जरूर अपने पास लिख लें, इसको अप्लाई करना है। देखें ये अबू दाऊद की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मगरिब से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा कहो कि अगर तुमने कहा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये दुआ पढ़ ली, उसी रात तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग से पनाह लिख दी जाएगी। जब तुम फज्र पढ़ के फारिग हो तो 7 मरतबा ऐसे ही कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और फिर इसी दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे लिए जहन्नुम से पनाह लिख दी जाएगी। तो आपको समझ आया कि ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इस दिन से अब हमने पनाह मांगनी है कि अल्लाह ना करे अल्लाह ताला हमें इस जहन्नुम की आग से बचाए। तो हमें पता होगा तो मांगेंगे ना, जब मांगेंगे ही तो फिर कैसे अल्लाह देगा। ये आपको क्लियर हुआ कि ये अब आप लोगों का अगले हफ्ते का सब वो करें। फजर की नमाज पढ़ें 7 दफा पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। मगरिब की नमाज पढ़ें 7 दफा पढ़ें, और इसको जितना आगे शेयर करें इस बात को, और अपने तौर पे भी कुछ कुछ बात जितना आप लोग सुनते हैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे पहुंचाएं कि देखो आखिरत का दिन असल वो दिन है, असल हमारे टारगेट्स आखिरत हैं। ये अबू दाऊद की हदीस है 5079।
right? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یہ ویڈیو لازمی آپ لوگ دیکھیں سب. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے. 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا ہے. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی، وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی. اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا؟ تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے. غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر. یہ ہے عبادت. البتہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ جسم ہے، 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے. اصل سے جان ہے. جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے، عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں. لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں. قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین. جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت روح ہے، نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے۔